صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ تمام دعا میں کہتے رہیں جب تک دعا ختم نہ ہو، اور اونچی آواز سے نہ کہیں، دل میں کہیں۔ کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے تو میں دعا میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ تو جب تک کہ ختم نہ ہو دعا، صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ اور دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، نہیں اب ہوگا۔ جو ہو رہا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، کچھ بھی ہو۔ خدا پہلے ان فیصلوں کو کر چکا ہے، لیکن اس میں ایک رحمت کا رستہ کھول دیا ہے۔ جو فیصلے اس نے کیے اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن میں یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے اللہ لکھا رہنے دے، جو چاہے اللہ مٹا دے۔ اس لیے جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا ہے لا يرد القضاء، جو فیصلہ قضاء و قدر میں خدا نے کیا ہے کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یا لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ دعا کے ساتھ، نبی کریم نے کہا وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تقدیر بدلنے، اور تقدیر بدلنے کی دعا کے بعد پھر آپ وہ دعا پڑھتے رہیں، پھر آپ اپنے کاموں میں کوئی بھی مصیبتیں دخل دیں، وہ ایک دم حل ہو جائیں گے آسانی سے۔ اس لیے تم نے وہاں سے تبدیلی کرا لی اللہ میاں سے، اور نبی کریم جو بات کہتے ہیں اس میں شک کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ نبی کریم جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو بدلتی ہے دعا۔ تو سب کچھ پہلے سے ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ لکھا جا چکا، وہ ہو کے رہے گا، لیکن اس میں تبدیلی آئے گی دعا کے ساتھ۔ تو دعا یہاں سے لے جائیں تو وہ صبح شام ضرور پڑھا کریں، پھر اپنی دل کی جو مصیبتیں ہاتھ ڈالیں انشاءاللہ آسانی سے حل ہوگی، کیونکہ نبی کریم نے جو بات کہی ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سارے کائنات کو خدا رزق کس سے دیتا ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس سے ناممکن دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تسبیح کا طریقہ سیکھ لیں، 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے یہ تسبیحیں نہیں چھوڑی اور دعا تقدیر کی نہیں چھوڑی آپ نے، اور وظیفے جو یہاں سے لیے ہیں 15-20 منٹ کے زیادہ نہیں، ان کو نہیں چھوڑا، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ تم آقا جی کے رابطے میں رہو گے۔ تو بتاؤ تمہیں اب کون سا ڈر خوف ہوگا؟ اور جہاں تم نے دعائیں اور وظیفے چھوڑے تمہارا رابطہ آقا سے ختم ہو گیا۔ یہ 15-20 منٹ کے وظیفے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ میں نہیں لایا ہوں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ لائے ہیں۔ قرآن میں لایا ہوں، یار خدا کا خوف، لا الہ الا اللہ میں لایا ہوں، درود شریف میں لایا ہوں، تقدیر کی دعا میں لایا، یہ آقا جی لایا۔ میں بیچ میں ایسے سمجھو چٹھی رسان ہوں، اور چٹھی رسان 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ قسم آپ تلاش کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ میں نہیں بتائیں۔ ایک چٹھی رساں ہوتا ہے، لکھی ہوئی بات پہنچا دیتا ہے، یہ بھی چٹھی رساں ہے۔ ایک لکھی ہوئی بات نہیں پہنچاتا ہے، انہوں نے کہا ایسے کہو تو وہ چٹھی رساں، تو اس کا فرق ہے نا۔ تم 2 میں سے خدا کی قسم میں ایک ہوں، وہ تم تلاش کرو اگر تمہارے میں صلاحیت قابلیت ہے۔ یہ کون سا چٹھی رساں ہے؟ یہ تمہاری عقل صلاحیت قابلیت پر ہے، لیکن 2 میں سے ایک میں ہوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی۔ وہ تم تلاش کرو تمہاری صلاحیت قابلیت سے کہ یہ کون سا چٹھی رساں ہے، باقی تمہاری مرضی۔ تو یہ لے جائیں، اور یہ تمام پاکستان، ہندوستان، امریکہ جہاں بھی دیں، تم کو اس سلسلے سے اجازت ہے۔ اگر سلسلے کی اجازت میں ان کا دخل ہے تو اس کا اثر بہت تیز ہوگا۔ ہاں، کوئی عہد سے پڑھے، اس کی مرضی نہ پڑھے، عہد سے اس کی مرضی دے دو، اس کو مجبور مت کرو۔ اگر اس کی قسمت ہوگی تو نبی سے رابطہ کبھی نہیں توڑے گا، اور چند دنوں میں اس کو فرق محسوس ہوگا۔
کہ میرے رزق میں فرق آ گیا، میری مصیبت میں فرق آ گیا، میرے سکون میں فرق آ گیا، ہر چیز میں تبدیلی آئے گی۔ ہاں آپ کی نگاہ کوئی معمولی یا آسان چیز، بڑی معتبر ہے نگاہ محمد، بڑی معتبر ہے نگاہ محمد۔ ہاں وہ بکری پہ نظر تھی، وہ بوڑھیا کی بکری پہ جو کہہ رہی تھی مر رہی ہے، تو لمبا قصہ مختصر بیچ میں سے آقا کی نگاہ سے کہا یہ جو کھڑی ہے تم کہتے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے کہا میرے پاس کیا، یہ تو مر رہی ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ اس کو پتہ نہیں، اب نبی نے دیکھ لیا سب کچھ رکھا ہے، اس کو تو نہیں پتہ تھا۔ اس نے لا کے دکھایا، آپ نے دست مبارک پھیرا، اسی وقت دودھ شروع ہو گیا۔ جو میں چل نہیں سکتی تھی اور مرنے کے لیے اس کی سانس نہیں نکل رہی تھی، سانس مرنے ایک تو آدمی مرتا ہے سانس نکلتی ہوئی آسانی سے، اس سانس بھی نہیں نکل رہی تھی، اس میں سانس بھی آ گئی، دودھ بھی آ گیا۔ اور شام کے وقت اب معبد اس کا خامد آیا، تھکا ٹوٹا ایسا گرا، ایسے اس نے برتن کو کھولا تو دودھ بھرا۔ تو اس نے کہا انا لکی ہاذا، کہاں سے دودھ آ رہا ہے؟ سارے جنگل میں دودھ نہیں ہے، پتے نہیں ہیں، خزاں ہیں۔ کہا دودھ کو چھوڑو، تم پوچھو یہاں کون آیا تھا؟ سبحان اللہ، تم پہلے یہ پوچھو۔ اس نے آقا کی جیسے بس نقش اور بات کا جادو بتایا، اور 7 سالوں کا بتایا کہ ان میں ایسا ادب تھا اور ان کی باتیں ایسی تھیں اور نقش ایسے تھے ایسی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر یہ بات ہوئی بکری والی، انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تلاش کروں گا، جہاں ملیں گے میں ایمان لاؤں گا، جو وہ کہیں گے میں مانوں گا۔ دیکھا تو یہ وہ نبی ہیں، سنتے ہاں، اور ان کا در رحمت سب کے لیے کھلا ہے، اور تم خود ہی ان سے دور بھاگتے ہو۔ تم پھنس گئے ان میں جو دھوبی کے کتے بنا دیے دنیا کو۔ کسی کو کہتے ہیں تو ہم کیوں بند، کسی کو کہتے ہیں تو پتہ نہیں پیپل پارٹی میں تجھے بڑا مل جائے گا کچھ۔ جو پیپل پارٹی چلاتی تھی اس کو ملا کچھ؟ جو چلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چلا رہے ہیں، جوان لڑکیوں کو ساتھ رکھے کافروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ کیسی قیادت سے عادت ہے؟ نماز کے وہ پابند نہیں ہیں، داڑھی وہ مونڈتے ہیں، حکمت سنت ہے۔ تو تم ان سے کیا تم کو ملے گا؟ اور جو دینے والے ہیں سچے، خدا کے بعد سب کے ہاتھ میں جس کے کچھ خود کہا ہے نبی کریم نے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تم کو دین چاہیے، دنیا چاہیے، قیادت چاہیے، یا جو تمہارے سامنے بیٹھا اس کی طرح ساری کائنات پہ حکومت چاہیے، وہ تم کو دے دیں گے۔ اگر انہوں نے کہا کہ اچھا ہماری طرف سے بات کرو، اب کسی کی بات نہیں چلے گی، اس کی چلے گی۔ کیوں؟ وہ خود نہیں بولتا، وہ چٹھی رساں ہے، جب کہتے ہیں تو بولتا ہے۔ تو تمہارے لیے بند ہے دروازہ، ابو بکر کے لیے کھلا تھا اور بند تھا، لیکن جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے اسے کر نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ نے ان کو بتایا میں ابو بکر کے لیے، بلکہ سب کے لیے میں ایک ہی ہوں، لیکن ابو بکر جو کرتا ہے دوسرا کر نہیں سکتا ہے۔ لمبے واقعات ہیں۔ ابو بکر سے پوچھا کیا چاہتے ہوں، اور سے پوچھا، سب نے بتایا، جہاد، پانی کا سبیل لگاؤں لوگوں کو، بہت کچھ لمبے قصے معلومات سے پوچھ لینا۔ ابو بکر کا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں آپ کے پاس بیٹھا رہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں، اور میرا مال جو ہو آپ پہ خرچ ہوتا رہے، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ ہم ایسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن خدا کرے ایسے ہونے کی کوشش کریں، مفت میں کام بن جائے گا تقاضے میں۔ ہاں، کیونکہ حیات النبی میں خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، دل نیت کو وہ جانتے ہیں، نہیں کہ میں نے رپورٹ دینی ہے، خدا کی قسم نہیں دینی ہے، بلکہ کوئی غلطی کرے اگر اس پہ یہ کرم ہے تو ادھر سے آ جاتا ہے تمہاری رپورٹ صحیح نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، ان کی شکلوں پہ مت جاؤ، یہ ایسا ہے۔ وہ اس کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں تم کو یہ کھلی دعوت دیتا ہوں، شک والی نہیں ہے، گمان والی نہیں ہے، میں نے تنظیم نہیں بنانی ہے۔ وہ تھے نہیں، وہ ہیں، جیسے صحابہ میں تھے اب بھی ایسے ہیں، بس حجابات ہیں، جس کے لیے چاہیں وہ اٹھا دیں،
جس کے لیے چاہیں نہ اٹھا، وہ ان کی مرضی پر ہے۔ جب چاہیں وہ عیا ہوں، جب چاہیں وہ نہا ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ ان کی مرضی پر ہے۔ اس لیے ادریسیہ بڑا معتبر ہے کہ اس میں عیا ہیں ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نہا ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عیا ہیں، جب چاہیں وہ عیا ہوں، جب چاہیں نہا۔ لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا۔ جن کے دل شیخ سے جڑ گئے ہیں، غیرت اور محبت ہے، ہاں جی، خیالی نہیں ہے، تم پہ کرم۔ تو ایک بات کا جواب دو، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ وہ تھے یا ہیں؟ پھر ایمان سے سوچ کے بات وہ تھے یا ہیں؟ ایمان کے تقاضے سچی کا ہو، تھے یا ہیں؟ خدا کی قسم ہے ہر وقت ان کی بات میں شک نہیں ہونے کا۔ قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اور دیکھنے کی وضاحت فرمائی، اپنے دست مبارک کو اشارہ کیا نبی کریم نے، کہا جیسا میرا ہاتھ ہے، نبی سے اپنے ہاتھ کو کہتے ایسے تم کو دیکھتا ہوں، ہاتھ کیسے جانتا ہوں، اور جانتا کیسے ہوں؟ شکل سے، اندر سے، طے سے تم کو جانتے، تم نے کیا کیا، کیا کرو گے، اب کیا کر رہے ہو۔ جس سے فضا بناتے ہیں نا تو اس کو پھر بتاتے تم یہ کیا، وہ گھبرا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں تو بتانے والا بات نہیں ہوں، ان کو پتہ لگ گئی، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، نسل در نسل کیا ہے، اتنا پتہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اب یہ بات عقل سے، علم سے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو منبر سے اترنے سے پہلے کہا کسی نے کچھ پوچھنا پوچھے، جو بھی پوچھو گے میں بتا دوں گا، فاسألونی ما شئتم ما دمت، جب تک میں کھڑا ہوں۔ اب اس نے ایسی بات پوچھی ہے تو نسلوں تک جاتی ہے، اس کا کس؟ لیکن اس نے کہا، اور آقا جی نے کہہ دیا تھا، کہا میرا باپ کون ہے، بتا دیا۔ اور کافر بھی آپ کو سچا مانتے تھے۔ گھر میں گیا، ماں نے کہا یہ بات نہیں پوچھنی، لوگ کہتے تھے اس کا باپ ہے یا نہیں، یا جو بھی اختلاف کرتے تھے، ان کی بات کا یقین نہیں ہوتا ہے، لوگ شک کرتے ہیں نہیں یہ بات۔ لیکن ان سے پوچھا، خدا نہ خواستہ میں ایسی نہیں تھی، ایسی ہوتی تو نے مجھے بدنام کر دیا تھا۔ تو مطلب ہے کہاں تک پتہ ان کو، تو کس نسل کا کہاں سے ہے، استغفر اللہ، حلالی ہے حرامی ہے، وہ کسی کا وضاحت نہیں کرتے، چشم پوش ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو تمہاری رپورٹیں میں نے نہیں پڑھی، تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، ان کو پتہ ہے، بلکہ تم خدا کہ مجھے بتا دو گے ایسا ہوا ہے، مجھے حیران کر دو گے۔ ادھر رپورٹیں نہیں پہنچائی جاتی، ہم شیخ کو رپورٹ دے لکھیں، ادھر ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری نیت، تمہارا عمل، تمہاری سچائی اگر ہوگی تو ان کی ضمانت کفالت، جیسے کتابیں مصر میں چھپ چکی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پہلے کی ابھی کی نہیں ہیں، وہ بہت بڑا ثبوت ہے طریقہ ادریسیہ کا کہ ان کا بڑا زبردست دخل ہے اس میں۔ اس لیے میں نے کہا تقدیر کی دعائیں لے جاؤ، وہ صبح شام پڑھو، وظیفے لے جاؤ 15 منٹ، جس کو چاہو دے دو، بغیر عہد کے۔ لیکن درود کا اگر عہد کر لے اچھا ہے، اور یہ ان کی طرف سے میری طرف سے نہیں ہے، جو ان کی زبان سے ان کی طرف سے ہوگا اس کا پڑھنے سے زمین آسمان کا فرق ہوگا، اثر کا فرق ہوگا۔ جب وہ کلمات تم پہلے پڑھتے تھے، اب ان کے کہنے سے پڑھتے ہو تو بڑا فرق ہوگا۔ ہاں تو اس چیز کی کھلی اجازت ہے، میں روکنا نہیں چاہتا کوئی فیض، مشرق میں دو، مغرب میں دو، اخبار میں دو، لیکن ان کا ذہن یہ پہلے بنا دیں، ان کو احساس دلا دیں کہ نبی کریم کی طرف سے چٹھی رساں کوئی ہے۔ اب وہ دو چٹھی رساں ہیں، ایک تو چٹھی رساں ہے، اس نے پڑھا ہے کتابیں حدیث میں چٹھی رسانی کی ہے، ایک چٹھی رساں ہے وہ خود انہوں نے ان سے کہا ایسے جا کر ہے دو، تو اس کا فرق ہوگا نا۔ بولو دو چٹھی رساں، ان میں سے یہ ایک ہے پتہ نہیں، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم میں صلاحیت ہے تو نکالو بات کو، کھوج لگاؤ،
تحقیق کرو، جاسوسی کرو، جاسوسی انٹیلیجنس کرو. ہاں تو میں ایسے نہیں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. ایک حکومت کا آدمی بیٹھتا ہے، اس کو سپورٹ ہوتی ہے، بڑا کر کے بیٹھتا ہے. ان پہ اترایا ہوا ہوں. میرے پاس خدا کی قسم کھاتا کچھ نہیں، ان پہ اترایا ہوں. اور ان کی وجہ سے، اور اللہ کی سچی قسم کھاتا ہوں، اس وقت اس جگہ سے اگر ان کا معاملہ ہے، ساری کائنات پہ میری حکومت ہے، انسان ہو جنات ہو. لیکن وجہ کون ہے؟ وجہ کون ہے؟ وجہ کون ہے؟ تمہاری صلاحیت قابلیت ہے تو تلاش کر لو. 2 چھٹی رسان ہوتے ہیں. ہاں میں تم کو قسمت سے مل گیا ہوں، اور میری سانسوں کو غنیمت سمجھو کہ میں تمہارا مہمان ہوں. پھر تم کو ایسا موقع نہیں ملے گا. اور یہ سچی باتیں نہ ہو تو نبی پہ جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا. اور نبی جیسے خبر دینا نہ کہی ہو تو اس نبی کی فکر میں شیطان نہیں آتا. تو میں اپنی جگہ جہنم میں نہیں بناتا ہوں. اس لیے میں طاقت اور ہمت سے بولتا ہوں کہ مجھے اپنی طاقت ہمت نہیں ہے، لیکن مجھے طاقت ہمت ہے اس وقت ساری کائنات میں نہیں ہے. وہ تم کو بتا دیے 2 چھٹی رسان ہے. تو تمہاری قسمت ہے تم یہاں آ گئے. اس کے بعد بھی اس کی قسمت اچھی نہ ہو، اتنا سن کر اور اتنے ثبوت دے کر سمجھو اس کے جیسا بدبخت نہیں پیدا ہوا، اس کے جیسا کم بخت پیدا نہیں ہوا. کہ ایسا موقع صدیوں میں آتا ہے، صدیوں میں، سالوں میں نہیں، صدیوں میں. دعا نہیں مانگی؟ اچھا تھوڑی سی دعا مانگ لیں، زیادہ نہیں مانگ سکتا ہوں، تھک گیا ہوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہیں. اور جو میں نے کہا ہے تقدیر کی دعا، تسبیح ساری دنیا میں پھیلائیں، سب مسلمانوں کو مصیبت چھٹائیں. کھلی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اور 2 چھٹی رسان سے ایک کو بتایا نہیں، اس نے کہا ہے. اور کہا کہ نیت سے کسی اچھی نیت سے پڑھا، تمہارے ہر چیزیں برکت اور رحمت شروع ہو جائے، تم خود قائل ہو جاؤ گے. انسان باتوں سے قائل نہیں ہوتا ہے، باتوں سے تسلی ہوتی ہے. لیکن جب اس کے حالات بدلیں، جو چاہے وہ ہو جائے، اس کا عقیدہ خود بن جاتا ہے. اس کو آپ کو سیٹ کرنا نہیں ہوتا. کہتا ہے میں نے یہ بھی کہا، ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ناممکن ہو گئے. یا شیخ امین کو بکرا دو، شیخ امین کو پتہ نہیں گھڑی دو، شیخ امین کو پتہ نہیں کیا دو. آتے ہیں جی، شیخ امین کو 1 لاکھ کا 10 لاکھ کا چیک دو، آتے ہیں جی. خدا کی قسم تو اتنا بڑا کام ہوا ہوگا تو آئے گا نا. ہاں جب تمہارا یقین بنے گا. اور جو بڑے یقین کی بات آ گئی، خدا کی قسم تم دونوں جہاں کو میرے جوتے میں رکھ دو گے. کیوں؟ تم کو ادھر سے ان تک رسائی ہوئی ہے. ہاں یہ آدمی کسی وجہ سے کرتا ہے، ایسے نہیں کرتا ہے. سن سب لیتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن وہ بات بنتی جس کے ساتھ ہے نا، بس وہ کہتا ہے یار میں تو لکی ہوں، یار میری جیسی قسمت کسی کی نہیں ہے. خود بولتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے نا. اور یہ چیز غلط نہیں ہے، حدیث ہے. خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ حدیث کے حوالے بھی دے دیے. تو خدا کر یہ نعمتیں آپ سب کو نصیب ہوں. اور میں مختصر دعا مانگتا ہوں تو اس میں آمین کہتے رہیں. اور یہ جو پیغام دیے ساری دنیا میں پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کی مشکلیں آسان ہو اور نبی سے ان کا رابطہ ہو انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ. دل میں آمین سلسم آمین کہتے رہیں بغیر آواز کے. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین. یہ میں قوم کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جزا اللہ عنہ السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ابلغہ
منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منه السلام وجل سلامه علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کی نگاہ سے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کی نگاہ سے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. ان کی حیات پاک سے عالم کو ہے حیات. ان کی حیات پاک سے عالم کو ہے حیات. وہ دو جہاں کی جان ہے وہ تھے نہیں وہ ہیں. وہ دو جہاں کی جان ہے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. مٹی پہ ہے حرام کے نبیوں کو چھو سکے. مٹی پہ ہے حرام کے نبیوں کو چھو سکے. وہ انبیاء کے شاہ ہیں وہ تھے نہیں وہ ہیں. وہ انبیاء کے شاہ. خبر اور مشاہدہ ایک نہیں ہوتا ہے. کسی چیز کی آپ کو خبر ہے اور ایک چیز انسان خود دیکھتا ہے. بڑا فرق ہے. آقا جی کہتے ہیں آپ ان کے اوصاف روز سنتے ہیں. ہاں جی یہ خبر ہے. جب آپ خود آدمی دیکھ لیں اللہ ساری عمر کے لیے ہوش ہوا ٹھیک نہیں رہتے کہ کس کو دیکھو. یہ کسی کو پتہ چلتا تھا نہیں چلتا تھا محسوس ہوتا تھا.
تو اس پر رحم کرتے تھے، پورا دیکھنے نہیں دیتے تھے. اللہ تو اشارہ کیا، اس کو جواب آیا. اب بھی آیا جواب، اللہ. جب دیکھتے ہو صدقہ کیا کر. جب دیکھتے ہو صدقہ کیا کرو، خیرات کیا، تم پہ کرم ہوا. یہ سب تو نہیں دیکھتے نا، تو خدا کرے سب کے نصیب کھل جائے. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے. لگا ہوتا تو بدبختی نہ آتی. 20-25 سال برباد ہوئے، بدبخت کے بدبخت کم بخت رہے. 25 سال کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے، نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے، نہیں وہ ہیں. دل کو لگا کے دیکھ لے وہ تھے، نہیں وہ ہیں. وہ مشکلیں تمام سبب مصطفیٰ کے حل. ہو مشکلیں تمام سبب مصطفیٰ کے حل. عرضی سنا کے دیکھ لے وہ تھے، نہیں وہ ہیں. عرضی سنا کے دیکھ لے وہ تھے، نہیں وہ ہیں. یقین بنتے نہیں. وہ طریقہ تو اب ورکا ڈھونڈ رہا تھا، یہ رکھا تھا، کہاں گیا یہ ورکا، کہاں گیا، ایسے دیکھ رہا تھا. ورکا ان کے ہاتھ میں تھا. ادھر کوئی چیز پہنچانے کی ضرورت نہیں. قسمت یقین اپنی قسمت پہ اور کون کی اوئے اللہ، میں ڈر دیا کھانا کھونا کسی پھر بچھڑ نہ جاؤں. میں ڈر دیا کھانا کھونا کسی پھر بچھڑ نہ جاؤں. اتنا بدبخت میں نے نہیں دیکھے. 20 سال بدبختوں کے تباہ ہوئے، کمینوں کو صدمہ بھی نہیں ہے. بے شرم بے حیا کمینے کیوں آئے. خدا نے ناک خاک میں ملائی ان کی، ذلیل کیا خدا نے. وزن رکھتے ہیں، کتنا ذلیل ہوئے. اب بھی تقاضا کرم سے بچے ہوئے. حیات النبی ورکان کے ہاتھ. اڑا ہے کیا ہوا کیا کوئی. ان کے معجزات، ان کے تصرفات عقل علم سائنس سے باہر ہیں، وہاں نہیں کوئی پہنچ سکتا. بس جس پہ مہربان ہو جائیں اس پہ لیے کرنا. لیکن ادب بھی ہو نا. کم وقت میں ادب نہیں ہے. ملعون ہونے سے بچ گئے کم وقت، پھر بھی صدمہ نہیں ہے. خدا مارے لے کے رکھے نے. یہ بھی باتیں یاد ہیں، دل جلتا ہے. اور شیطیں جاتے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. کمینے کی ناک خاک میں رگڑی خدا نے، بے ادبوں کی. بچے ہوئے بیٹھے ہوئے ورکان کے ہاتھ.
کیا آدمی بول سکتا ہے؟ کیا نہیں بول سکتا؟ کچھ نہیں بول سکتا. اس طرف خاموش رہنا چاہیے، یہی بول سکتا. ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے. جن کے حصے میں ان کی محبت اور سچائی آ گئی، وہ کرم کے تقاضے میں اس کو ایسا نوازتے ہیں کہ وہ مرے نہ تو کیا کرے. اتنے احسانات یاد آتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کون سے احسانات سوچے. سبحان اللہ. اللہ کے بعد کوئی سخی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد خود فرمایا کہ سب کچھ فراتے میرے ہاتھ میں. ان کے بن جاؤ، تمہیں کیا پڑی ہے حکومتوں کی، فوجیوں کی، سول کی، اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو. تم تو ان کی طرف آ گئے تھے. اگر سچے دل سے تمہارے کام بنے بنائے انشاءاللہ. سنا کے دیکھ لے وہ تھے نہیں وہ ہیں. عرضی سنا کے دیکھ لے وہ نہیں. عرضی سنا کے ورقہ لکھا ہوا تھا، اس پہ وہ طریقہ دیکھ رہا تھا یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ورقہ اس پہ اس نے لکھا ایسے، یہ پوچھنا ہے نہیں پوچھنا ہے، کیا حل نکالوں، طریقہ نکال. پھر تھوڑا ادھر اس کا دھیان گیا، پھر ورقہ تلاش کیا، لکھنا ورقہ ہی نہیں. اس کا تو یقین بن گیا، ایسا یقین بن گیا، حیران ہو گیا. ورقہ ان کے ہاتھ میں. یہاں میں مثال محمد نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس طرح خاموش رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں اتنے کافی ہے، مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں. کافی ہے، میرا خیال بہت ہو گیا، آج بہت ہو گیا، کافی ہے.